اقبال کے ساتھ تھوڑا سا ہمارا تعارف بچپن سے، ہمارے دور میں خاص طور پہ، وہ اس انداز سے ہوا کہ وہ اردو کی کتاب میں کہیں پر رہ گیا اور اس کا وہ تشریح ہو رہی تھی اور مماثل شعر پڑھ رہے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک آئیڈیل سی بات لگتی ہے، مطلب ایک فلسفیانہ بات زیادہ لگتی ہے، پریکٹیکل کم لگتی ہے مجھے ایسا. ٹھیک ہے، ٹھیک، آپ کا کہنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شاعری آج کل تو سمجھ ہی نہیں آتی، نہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے عمومی طور پر. ہم رو رہے ہیں اس وقت کہ شاعری جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے بہت مزاج بڑی کو، نعمت ہے جس سے ہم محروم ہوئے ہیں، اور ہم انہیں پوری اپنی آئندہ نسل پہ ظلم کیا ہے، محروم کیا حقیقت میں. 10 میں سے 1-2 بچے ہوتے ہوں گے یا 1-2 افراد ہم معاشرے میں لوگ ملتے ہوں گے جن کو شاعری سے کچھ مطلب شغف بچہ ہوگا. بہت ذہین ہے، وہ فزکس میں 100 میں سے 100 نمبر لے آتا ہے. یہ ہوتا ہے ویسے شاعری ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، ایسا ہوتا ہے کچھ؟ سمجھ تو شاید سکتا ہے لیکن کرنا تو ظاہر ہے، جیسے دوسرے فنون لطیفہ میں ہوتا ہے کہ خاص خدا داد صلاحیتیں اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے مختلف لوگوں میں مختلف نوعیت کی. تو شاعری کرنے کو تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص نہیں کر سکتا. سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو سکتی ہے اگر تعلیم ٹھیک ہو. یہ ضرور ہے کہ مزاجاً بہرحال کچھ لوگ جو ہیں وہ انہیں دلچسپی نہیں ہوگی ان باتوں سے، لیکن وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جن کو بالکل نہیں. آج کل تو اگر ہم دیکھیں تو 70-80% لوگ شاید وہ ہوں جن کو شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم نے اسے اس بنیاد سے، انہیں اس زبان بنیاد سے محروم کیا ہے، انہیں زبان سے محروم کیا ہے. اب اگر بچے کو وہ زبان سمجھ میں آئے گی اور اس کی یعنی ان الفاظ کا، ان محاوروں کا، ان تراکیب کا مقصد اور خوبصورت استعمال سمجھ میں آئے گا، تب اسے مزہ آئے گا، تو لطف آئے گا. اب وہ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تو ظاہر ہے انسان کی فطرت ہے، جو مضمون اسے سمجھ میں نہیں آتا وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ اور پڑھوں گا. سمجھانے کی کوشش تو ہوتی ہے اسکولوں میں، نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اس سے ملتا جلتا شعر بتاتے ہیں. اب جو معاملہ ہے نا، اب جو معاملہ پہنچا ہے، اب تو جو اساتذہ ہیں ان کی بھی استعداد بہت محدود ہے، اس لیے کہ وہ بھی اسی نظام کے آگے بڑھے ہوئے ہیں. پھر ایک اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے اس تعلیم کے شعبے میں کہ جو ہر نسل کے، میں کہوں گا ہر بیچ کے جو بہترین طالب علم ہیں وہ تدریس میں نہیں آتے. وہ اب آپ دیکھیں وہ اساتذہ جو ہیں جو بنتے ہیں یونیورسٹی وغیرہ میں، تو یہ ممکن ہے کہ وہ سائنس میں گولڈ میڈل لیا تھا، اس کو بہت شوق تھا، وہ پڑھانے آ گیا، وہاں تو شاید یہ ہو جائے کبھی کبھی، اب زیادہ نہیں ہوتا، ہو سکتا. لیکن اسکول کالج کے مرحلے پر جو لوگ پڑھانے آتے ہیں وہ ان کی اکثریت، مطلب احترام کے ساتھ مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو حقیقی بات کر رہے ہیں نا، ملمہ ڈالنے سے تو کوئی فائدہ نہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام اس قسم کا بنا ہے اور ہماری ترجیحات ایسی بنی ہیں کہ جو کسی بھی کلاس کے، مدرسے کے، اسکول کے، کالج کے جو بہترین طلبہ ہیں وہ پڑھانے نہیں آتے ہیں. ان کی جاب اچھی لگ جاتی ہے. جی، وہ کچھ اور بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کا اب یہ تو مرکب معاملہ ہے نا، کمپاؤنڈنگ ہے کہ آپ نے ہر نسل میں سے جو نچلے درجے کے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، ظاہر اساتذہ بہت قابل احترام ہیں، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ اسکولوں کی سطح پہ جو معاملہ ہے وہ ہمارے مطلب اپنے نسل کے بھی اچھے طلبہ کو تدریسی عمل میں لانے کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل ہوگا. آپ ان کو اتنی مطلب ان کی جو وہ بھی تو ویسے ہی پڑھائیں گے ہادی صاحب. ایسے کیوں پڑھائیں گے صاحب؟ وہ بھی مطلب ویسے ہی پڑھائیں گے، مطلب جیسے نظم کا مماثل شعر اور اس کی وہ تشریح لکھوانے والی بات تو ویسی ہی ہوگی. ہاں وہ تو غلط ہے نا، ظاہر ہے. لیکن یہ کہ وہ پورا نظام چل رہا ہے. بہرحال اصلاح کی ضرورت ہے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ERDC میں سلمان صاحب جو محنت کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہ تعلیم میں اپنی سوچ کو بدلنا وہ بنیادی بات ہے اور وہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل.